بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی نواقض وضو یعنی وضو کو توڑ دینے والی چیزیں۔ آگے وضو میں قے ہو جانا مسئلہ، اگر قے ہوئی اور اس میں کھانا یا پانی یا پت نکلی تو اگر منہ بھر کے قے ہوئی تو وضو ٹوٹ گیا، وامٹ، اور اگر منہ بھر کر نہیں ہوئی تو وضو نہیں ٹوٹا۔ اور منہ بھر کر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مشکل سے منہ میں رکے، اور اگر قے میں صرف بلغم ہی بلغم وامٹ میں نکلا ہے تو وضو نہیں ٹوٹا، چاہے کم ہو یا زیادہ، منہ بھر کر ہو یا نہ ہو۔ اور اگر وہ جمع ہو کر ٹکڑے ٹکڑے نکلے اور منہ بھر کر ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر کم ہو منہ بھر کر نہ ہو تو وضو نہ ٹوٹے گا۔ مسئلہ، اگر تھوڑی کئی دفعہ قے ہوئی لیکن سب ملا کر اتنی ہے کہ ایک دفعہ میں قے ہوتی تو منہ بھر کر ہو جاتی، تو اگر اس کئی دفعہ قے ہونے میں ایک ہی متلی، جی کا متلانا، برقرار رہی اور تھوڑی قے ہوتی رہی تو وضو ٹوٹ گیا۔ اور اگر اس کئی دفعہ قے ہونے میں، وامٹ ہونے میں، ایک متلی برقرار نہیں تھی بلکہ پہلی دفعہ جی متلایا، پھر وہ ختم ہو گیا، طبیعت اچھی ہو گئی، جی اچھا ہو گیا، پھر دوبارہ متلی آئی، تھوڑی سی قے ہوئی، پھر جب یہ متلی جاتی رہی تو تیسری دفعہ پھر متلی شروع ہو کر قے ہوئی تو وضو نہیں ٹوٹا۔ بے ہوش ہونا مسئلہ، اگر کوئی شخص بے ہوش ہو گیا یا جنون پاگل پن کی وجہ سے عقل جاتی رہی تو وضو ٹوٹ گیا، چاہے بے ہوشی اور جنون تھوڑی دیر ہی رہا ہو۔ نشے میں وضو کا حکم۔ مسئلہ، اگر کسی شخص نے کوئی نشے کی چیز کھا لی اور اتنا نشہ ہو گیا کہ اچھی طرح چلا نہیں جاتا، قدم ادھر ادھر بہکتے اور ڈگمگاتے ہیں تو وضو ٹوٹ گیا۔ ہنسی سے وضو کا ٹوٹنا۔ مسئلہ، اگر نماز میں اتنی زور سے ہنسی آئی کہ نمازی نے خود بھی اپنی آواز سن لی اور اس کے آس پاس والوں نے بھی سب نے سن لی، جس طرح کھلکھلا کر ہنسنے میں سب پاس والے سن لیتے ہیں، تو اس سے وضو ٹوٹ گیا اور نماز بھی باطل ہو گئی۔ اور اگر ہنسی اتنی زور سے آواز سے ہو کہ اپنے آپ کو آواز سنائی دے مگر سب پاس والے آواز نہ سن سکیں، اگرچہ بہت پاس والا سن لے، اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی اور وضو بھی نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر ہنسی میں فقط دانت کھل گئے اور آواز بالکل نہیں نکلی، جس کو مسکرانا اور تبسم کہتے ہیں، تو نہ وضو ٹوٹا اور نہ نماز گئی۔ تو اس طرح تبسم کا حکم یہ ہے کہ اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا اور نہ نماز۔ ہنسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور نماز نہیں ٹوٹتی، اور قہقہا لگانے سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے اور نماز بھی باطل ہو جاتی ہے۔ مسئلہ، اگر چھوٹا بچہ ابھی جوان نہیں ہوا نماز میں زور سے ہنس پڑے، یا بالغ مرد یا بالغ عورت سجدہ تلاوت میں ہنس پڑے، یا جنازے کی نماز میں کوئی زور سے ہنس پڑے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ البتہ بچے کی وہ نماز اور سجدہ تلاوت اور جنازے کی نماز ٹوٹ جائے گی جس میں اس کو زور سے ہنسی آئی ہو۔ وضو میں خون لینا۔ مسئلہ، رگ میں جو انجیکشن لگتا ہے، جس میں پہلے انجیکشن کے ذریعے تھوڑا سا خون بدن سے نکالتے ہیں، اس کے بعد دوا چڑھاتے ہیں، اس میں وضو ٹوٹنے نہ ٹوٹنے کی تفصیل یہ ہے کہ اگر انجیکشن سے اتنا خون نکالا کہ اگر وہ جسم سے خود نکلتا تو بہہ پڑتا تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر انجیکشن میں اتنا خون کم نکالا کہ اگر اتنا خون بدن سے خود نکلتا تو ہرگز نہ بہتا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح کسی نے دوسرے کو اتنا خون دیا کہ اگر وہ بدن سے خود نکلتا تو ہرگز نہ بہتا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے دوسرے کو اپنا اتنا خون دیا کہ اگر وہ بدن سے خود نکلتا تو بہہ پڑتا تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ وضو کی حالت میں سونا۔ مسئلہ، لیٹے لیٹے آنکھ لگ گئی، خواہ چت لیٹے یعنی چہرہ آسمان کی طرف ہو، یا دائیں کروٹ پر یا بائیں کروٹ پر لیٹے تو وضو ٹوٹ گیا۔
اور اگر نماز میں بیٹھے بیٹھے یا کھڑے کھڑے سو جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور سجدے میں یہ تفصیل ہے کہ عورت اگر اس طرح سجدہ کرے جس طرح کہ وہ کیا کرتی ہے اور پھر سجدے میں سو جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر مرد سجدے میں سو جائے اور اس نے سجدہ اسی طرح کیا ہے جس طرح سجدہ کرنے کا حکم مردوں کو ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مسئلہ، اگر نماز سے باہر بیٹھے بیٹھے سوئے اور اپنے کولہے یعنی سرین پچھلا حصہ ایڑی سے دبائے رکھے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مسئلہ، بیٹھے ہوئے نیند کا ایسا جھونکا آیا کہ گر پڑا تو اگر گر کر فوراً ہی آنکھ کھل گئی تو وضو نہیں ٹوٹا، اور اگر گرنے کے ذرا بعد آنکھ کھلی تو وضو ٹوٹ گیا۔ مسئلہ، کوئی شخص زمین پر یا تخت پر یا گاڑی پر یا ٹرین پر یا ہوائی جہاز کی سیٹ پر بیٹھ کر سو گیا، گاڑی یا ٹرین یا ہوائی جہاز کی سیٹ پر بیٹھ کر سو گیا اور اس کو اس قدر گہری نیند آ گئی کہ اگر پیچھے والی ٹیک ہٹا لی جاتی تو وہ گر پڑتا، لیکن ابھی اس کے ہوا خارج ہونے کی جگہ پوری طرح دبی ہوئی ہے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹا، اور اگر اس کی ہوا خارج ہونے کی جگہ دبی ہوئی نہیں ہے تو بلا شبہ وضو ٹوٹ گیا۔ مسئلہ، کوئی شخص بیٹھ کر سو گیا اور نیند میں کبھی دائیں اور کبھی بائیں طرف جھکتا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ، کوئی شخص چوکڑی مار کر یعنی بیٹھا چار زانو پلاٹھی مار کر، یا دائیں طرف یا بائیں طرف دونوں قدم نکالے اور دونوں کولہے زمین پر جمے ہوئے ہیں، عورت جس طرح نماز میں بیٹھتی، اسی حالت میں نیند آ گئی اور وہ اسی طرح بیٹھا رہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ بیمار آدمی لیٹ کر نماز ادا کرتا ہے، اگر وضو کرنے کے بعد لیٹے لیٹے آنکھ لگ جائے گی تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ، بیٹھے بیٹھے اونگنے اور جھومنے سے وضو نہیں ٹوٹتا جبکہ وہ گرنے نہ پائے۔ مسئلہ، لیٹ کر اونگنے میں اگر اونگ ہلکی اور معمولی ہے کہ قریب بیٹھ کر باتیں کرنے والوں کی باتیں اس کو سنائی دیتی ہیں تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، اور اگر اونگ گہری ہے کہ قریب بیٹھ کر باتیں کرنے والوں کی اس کو کچھ خبر نہیں تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اعضائے وضو پر کسی چیز کا جمع رہنا۔ مسئلہ، بعض اوقات سڑک میں استعمال ہونے والا ڈامر تارکول پاؤں میں لگ جاتا ہے، وضو میں اس کو اچھی طرح چھڑانا ضروری ہے، اگر بغیر چھڑائے اوپر ہی سے پانی بہا لیا تو وضو نہیں ہوگا۔ مسئلہ، سیمنٹ یا پینٹ کی قسم سے کوئی چیز کاریگروں یا کسی اور کے ہاتھوں یا پیروں میں لگ جائے اور خشک ہو جائے اور پانی جلد یعنی کھال تک نہ پہنچ سکے تو وضو میں ان کو چھڑانا بھی ضروری ہے، ورنہ وضو نہیں ہوگا۔ مسئلہ، اعضائے وضو میں سے کسی عضو پر کوئی چیز لگی ہوئی ہو، مثلا ناخنوں پر ناخن پالش، نیل پالش، داڑھی کے بالوں پر خضاب کی تہ جم گئی ہو اور یہ دونوں خشک ہو تو ناخنوں کی سب پالش اور بالوں سے خضاب کی جمی ہوئی تہ کو دور کرنا ضروری ہے، بغیر چھڑائے محض اوپر سے پانی بہا لینے سے وضو نہیں ہوگا۔ مسئلہ، روٹی پکانے والوں اور والیوں کے ہاتھوں اور ناخنوں میں آٹا لگا رہ جائے اور خشک ہو جائے اس کو چھڑانا بھی ضروری ہے، اگر بغیر چھڑائے وضو کر لیا اور اس کے نیچے پانی نہیں پہنچا تو وضو نہیں ہوگا، البتہ مذکورہ صورتوں میں جب آٹا یا رنگ و روغن وغیرہ ایسا چمٹ جائے کہ کوشش کے باوجود نہ چھوٹے اور چھڑانا دشوار ہو تو بغیر چھڑائے بھی وضو درست ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان باریک باریک مسائل کو سمجھ کر ان کے مطابق اچھی طرح وضو کرنے اور نواقض وضو سے، وضو کو توڑنے والی چیزوں سے بچنے سے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔